محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محرم الحرام کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ ان ایام میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض حضرات کی جانب سے امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مصیبت جو میدان کربلا میں ان پر ٹوٹی تھی، اس کی یاد میں غم منایا جاتا ہے، اور غم منانے کے لیے جو حرکات کی جاتی ہیں، یعنی سینہ کوبی کی جاتی ہے، زنجیر زنی ہوتی ہے، اپنے گریبان کو چاک کیا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، اپنے آپ کو مارا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، دھاڑے مار مار کر روتے ہیں، کیا یہ سارے امور جو ہیں یہ شریعت کے مطابق ہیں یا نہیں؟ جو حضرات یہ کرتے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ سارے کام عبادت ہیں، ثواب کا درجہ رکھتے ہیں، جبکہ قرآن و سنت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسی حرکات کرنے پر کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ ایسی حرکات کرنے پر اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کے ناپسندیدہ اعمال میں سے ہیں، کیونکہ اللہ نے جب کوئی مصیبت آ جائے تو انسان کو صبر کے احکامات دیے ہیں، صبر کرنے کی بات کی ہے، صبر کرنے کی تلقین کی ہے، اور صبر کرنے والوں پر انعامات کی بشارتیں اللہ رب العالمین نے سنائی ہیں۔ تو جو حضرات یہ سارے امور انجام دیتے ہیں اور اس کو عبادت سمجھتے ہیں، ان کے پاس کیا دلائل موجود ہیں، کس دلیل سے وہ ان کاموں کو عبادت سمجھتے ہیں؟ آج انشاءاللہ گفتگو میں ہم ان دلائل کا جائزہ لیں گے اور ان کے جوابات آپ تک رکھیں گے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جب آپ جوابات کو سنیں گے اور سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ شکر ادا کریں گے اللہ رب العالمین کا کہ اللہ نے آپ کو صحیح راستے پر رکھا ہوا ہے، آپ کا دل مطمئن ہوگا۔ تو اب ہم ان دلائل کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے میری گزارش یہ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کی اور ہماری ملاقات ہوتی رہے۔ اب ان دلائل کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلی دلیل جو دی جاتی ہے امام علی مقام حضرت امام حسین کے غم منانے پر اور ماتم کرنے پر، وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق کے صدمے میں کتنا عرصہ تک مسلسل روتے رہے، اور اتنا روئے کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اور اس میں جو قرآن کریم کی آیت کوٹ کی جاتی ہے وہ ہے وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہ ان کی رو رو کر آنکھیں سفید ہو گئیں۔ لیکن اس آیت میں ماتمی حضرات نے غور نہیں کیا۔ اس میں ایک لفظ ہے فَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اپنے غم کو روکنے والے تھے، یعنی غم کرنا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک غیر اختیاری فعل تھا، لیکن آپ نے اپنا ارادہ، اپنا اختیار اس غم کو منانے پر نہیں بلکہ اس غم کو ختم کرنے پر اور روکنے پر صرف کیا، اور اسی کو صبر جمیل کہا جاتا ہے، اور اسی پر اللہ کی طرف سے انعامات کے وعدے ہیں اور انعامات کی بشارتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کے اندر کون سا لفظ موجود ہے کہ جس کا یہ ترجمہ ہو کہ سینہ چاک کرو، گریبان چاک کرو، اپنے آپ کو پیٹو، اپنے آپ کو مارو، اپنے آپ کو زخمی کرو، ماتم کرو؟ یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ حالانکہ اس میں ایک لفظ ہے حزن کا لفظ ہے، اور حزن کا معنی صرف غم کا ہوتا ہے۔ غم یہ ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے کہ انسان جب مبتلا مصیبت ہو تو اس کے اندر ایک غم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس غم کی وجہ سے بعض اوقات آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب اس غم کو ایک خاص ڈھنگ سے منایا جائے اور اس کا اظہار کیا جائے اور ایسی حرکات کی جائیں جو صبر کے خلاف ہوں، تو یہ غم کا معنی نہیں ہے، بلکہ غم ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے۔ اور اس آیت میں حزن کا لفظ استعمال ہوا جس کا معنی صرف غم منانے کا ہے، غم کرنے کا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے فراق کا صدمہ وہ مسلسل رہا، یعنی اس مصیبت میں آپ مسلسل مبتلا رہے۔ جب آپ کا یہ فراق ختم ہوا
اور یوسف علیہ السلام کے تخت مصر پر متمکن ہونے کی آپ کو بشارت مل گئی تو آپ کا غم بھی جاتا رہا اور اس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کی گئی ہوئی روشنی بھی واپس لوٹ آئی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی محبوب مصیبت میں مبتلا ہو اور اس کا صدمہ لاحق ہو لیکن صبر کے خلاف کوئی حرکت نہ ہو تو اس غیر اختیاری غم پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جب وہ مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو غیر اختیاری غم بھی ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب بات کو سمجھیے، امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اعزاء اقارب پر میدان کربلا میں جو قیامت ٹوٹی، جو مصیبت نازل ہوئی، وہ وقتی تھی۔ شہادت کا درجہ پانے کے بعد جب ان کو جنت مل گئی تو پھر وہ مصیبت، پہلے والی مصیبت وہ ختم ہو گئی۔ تو ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں کہ جب وہ مبتلا مصیبت تھے تب بھی انہوں نے صبر کیا، اور جب وہ ان کی مصیبت ختم ہو گئی تو پھر وہ فطری غم اور غیر اختیاری غم جو تھا وہ بھی آپ کا ختم ہو گیا۔ تو امام عالی مقام جنت کے اندر موجود ہیں اور مصر کے تخت سے جنت کا مقام، جنت کا درجہ وہ بہت بڑا ہوا اور بہت اعلیٰ ہے۔ تو ماتمی حضرات کیا یہ سمجھتے ہیں کہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ جنت کے اندر نہیں ہیں، یہ جنت میں خوش نہیں ہیں، یہ جنت میں ابھی تک مبتلا مصیبت ہیں۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ وہ جب جنت میں پہنچ گئے تو آپ کے ساری مصیبتیں ختم ہو گئیں، تو پھر غم کائے کا، پھر غم کس بات کا ہے؟ تو یہ غم کرنے کا اب کوئی موقع نہیں رہا کہ جب مصیبت ختم ہو گئی، اور بلکہ اس کی جگہ ان کو انعام مل گیا، جس مصیبت میں وہ مبتلا ہوئے اس پر ان کو انعام مل گیا۔ تو جب انعام مل گیا تو اب یہ کوئی غم کرنے کا اور ماتم کرنے کا کوئی موقع نہیں رہا۔ تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو گئی تو آپ کی جب یہ مصیبت ختم ہوئی تو پھر کیا اس گزری ہوئی مصیبت پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے غم کی ہر سال کوئی مجلس منعقد کی؟ تو جواب ملے گا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو چار باتیں، اور پانچویں بات یہ ہے کہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ جو میدان کربلا میں ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا یہ آپ کا ایمانی امتحان تھا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس امتحان میں اعلیٰ نمبروں میں کامیاب ہوئے ہیں، اور جب کوئی اعلیٰ نمبروں میں کامیاب ہو جائے، پاس ہو جائے، تو پھر اس پر واہ واہ تو کی جا سکتی ہے، اس پر ہائے ہائے نہیں کی جا سکتی۔ تو امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یہ پاس ہو چکے ہیں اور کامیاب ہو چکے ہیں، تو واہ واہ حسین کہنا یہ تو آپ کی شان کے مناسب ہے، لیکن ہائے ہائے حسین کہنا یہ آپ کے بلند مقام کے مناسب نہیں ہے۔ تو جو حضرت امام عالی مقام کو پاس سمجھتا ہے وہ تو واہ واہ کرے، اور جو فیل سمجھتا ہے وہ ہائے ہائے کرتا رہے، نگاہ اپنی اپنی، پسند اپنی اپنی۔ پانچ باتیں ہو گئیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ امام حسین کا غم منانے والوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں؟ کوئی ایک بندہ بھی ایسا ملے گا کہ جو امام حسین کا غم منانے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سفید ہو گئی ہوں اور اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی؟ امید ہے انشاءاللہ یہ 6 پوائنٹس میں نے ان کے اس پہلی دلیل کے جواب میں رکھے ہیں، تو آپ اس پر غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ دلیل بالکل بے وقعت نظر آئے گی، اور اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ نے ہمیں صحیح راستے پر رکھا ہوا ہے۔ میری آخر میں یہی گزارش ہے دوبارہ آپ سے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید آپ کے سامنے ان کی ایسے دلائل جو ماتم کے حق میں استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کے جوابات وہ آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔